بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا آپ کی خدمت میں۔ آج کے عنوانات: قاضی فائز کی پٹیشن سننے والے بینچ پر کے کچھ ارکان پر اعتراضات، پرائم منسٹر کی آزاد جموں و کشمیر میں تقریر، اور کچھ برطرفیاں اور استعفے، اور آخر میں ایک مختصر سی نظم دیس اور دیوتا۔ ہر ایک خبر کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو قاضی فائز، جیسے کہ ہم نے کل اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اس کے لیے جو 7 رکنی بینچ چیف جسٹس نے تشکیل دیا ہے، پٹیشنر کی جو ریکویسٹ تھی، جو انہوں نے استدعا کی تھی اپنے پٹیشن میں، کہ سارے وہ ججز جو اہل ہیں اس بینچ میں بیٹھنے کے، جن پر ٹیکنیکلی اعتراض نہیں ہو سکتا، ان سب پر مشتمل لارجر بینچ ہو، لیکن چیف جسٹس نے اپنی مرضی سے 7 رکنی بینچ بنایا، اور 5 اور بھی شامل کیے جا سکتے جن کو نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف جو پٹیشنرز ہیں، ظاہر ایک تو قاضی فائز خود ہیں ایک پٹیشن میں پٹیشنر، اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل، پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور کچھ سینئر لائرز مثلا منٹو صاحب، اور ایک اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ افراسیاب خٹک وغیرہ۔ تو وکلاء کی باڈیز جو سینئر وکلاء ہیں، مثلا پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین سید امجد شاہ کے بقول، وکلاء کو اس بینچ کے بعض اراکین کی شمولیت پر اعتراض ہے، اور وہ جن پر اعتراض بنتا ہے، یعنی 3 اعتراض ہو گیا۔ ایک تو اعتراض بڑا یہ ہے کہ جب 10 ججوں پر مشتمل بینچ بنایا جا سکتا تھا، سب جن پر اعتراض ہو سکتا ہے ان کو نکال کے، اور نہیں بنایا گیا، یعنی 5 ججوں کو پھر بھی سائیڈ پر رکھا گیا۔ اور دوسرا اعتراض جو کہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، بلکہ ٹیکنیکلی شاید اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جسٹس طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن، یہ اگر قاضی فائزہ کی پٹیشن، وہ اس کیس میں جو پٹیشنز ہیں وہ پٹیشنر کے خلاف اگر ڈیسائیڈ کی جائیں، ججمنٹ جو ہے وہ پٹیشنرز کے خلاف آئے، تو یہ اس کے الٹیمیٹ بینیفیشریز ہو سکتے ہیں۔ طارق مسعود جو ہیں وہ چیف جسٹس بننے کا انہیں موقع ملے گا، اعجاز الاحسن کی چیف جسٹس شپ کو پرولونگیشن ملے گی، اس میں اضافہ ہو جائے گا اس کے دورانیہ میں۔ تو ظاہر ہے ایک کامن سینس والا آدمی جو ٹیکنیکلٹیز نہیں جانتا قانون کی، اس کے لیے بھی یہ قابل فہم معاملہ ہے کہ اس سے بڑی اور ٹیمپٹیشن کیا ہوگی کہ وہ پٹیشن کے خلاف فیصلہ سنائے۔ جب کسی شخص کو پتہ ہو کہ میں چیف جسٹس بنوں گا، تو میرا خیال اس سے بڑی اور ٹیمپٹیشن کیا ہو سکتی ہے پٹیشن کے خلاف جانے میں۔ یا اسے پتہ ہو کہ میں نے اگر 6 مہینے رہنا ہے تو اب سال رہوں گا، یا سال رہنا ہے تو اب 1.5 سال رہوں گا وغیرہ۔ تو یہ ان کے بڑے ہیوی اعتراضات ہیں۔ لیکن کیونکہ ابھی 17 تاریخ کو یہ ٹیوزڈے کو لگی ہوئی ہے، یعنی بینچ جو ہے اس جو 7 رکنی بینچ جس کی سربراہی بندیال صاحب، عمر عطا بندیال فرمائیں گے، اس میں اگر یہ بیٹھے، اور ظاہر ہے کہ بینچ جب کنسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، انلیس کہ وہ خود ریکیوز کریں، اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیں، اور ان دیٹ کیس بینچ ٹوٹ جائے گا، پھر بنانا پڑے گا۔ ویسے بنانا کوئی مشکل کام نہیں اس لیے پریشان نہ ہو۔ تو اگر انہوں نے ریکیوز نہ کیا جن پر اعتراض کا ذکر ہو رہا ہے، تو لازمی طور پر یہ ہے کہ پٹیشنرز اور اس کے وکلاء جو ہیں وہ اس پر اعتراض اٹھائیں گے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ بینچ سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ تو دیکھیں کیا بنتا ہے، کہ لگتا یہی ہے کہ یعنی آخری دم تک دونوں اطراف لڑنا چاہتی ہیں، ورنہ اگر یہ عام آدمی کی سمجھ میں آ سکتا ہے تو چیف جسٹس کھوسہ صاحب کی سمجھ تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم سے بڑی ہے، آخر اتنا تجربہ ہے، اتنا سارا کچھ ہے، وہ پروفیشن میں ہائیسٹ لیول پر ہیں۔ تو یہ اگر ایک لے مین کو بات سمجھ آ سکتی ہے تو ان کو کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف جو فورسز ہیں وہ سٹرانگ ہیں، اور کوئی بھی دوسری کو سپیس نہیں دینا چاہتی۔ دونوں طرف سے یہی چاہتے ہیں کہ مخالف پارٹی ریٹریٹ ہو جائے، اور ظاہر توپ و تفنگ والے لوگ جو ہیں وہ
وہ ان یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے یقیناً خلاف ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس جنگ میں جو آخری ٹیکٹیکل مووز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ تو دن کچھ زیادہ اب دور نہیں ہے، 17 تاریخ تو بالکل اراؤنڈ دی کارنر ہے، تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پٹیشنز اگر قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں ہوں یا پٹیشنرز کے حق میں ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہوگا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وکلاء کے پریشر کے سامنے وہ جو ننگی تلواریں لیے پھرتے تھے کہ ہم نے سر قلم کر دینا ہے، جس نے ڈسینشن کی، خاص طور پر یعنی قضاء کے ایوانوں میں، عدل و انصاف کے ایوانوں میں منہ زوروں کی مرضی کے خلاف اگر کوئی چلے گا تو ہم سبق سکھا دیں گے، ظاہر ہے ان کو ڈنٹ پڑے گا۔ اور جو بھی کانسٹیٹیوشن اور لا کی سپریمیسی چاہتے ہیں، جو سویلین اپر ہینڈ چاہتے ہیں پاکستان میں، ان کو تقویت ملے گی۔ لیکن اگر پٹیشن کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنچ فورسز جو منہ زور طاقتیں ہیں، جو بوٹ یا پرو بوٹ لوگ ہیں ابھی ان کے ساتھ لڑائی بہت لمبی باقی ہے، کہ وہ بالکل کسی قسم کی پسپائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں دلچسپ سینیریوز کیا آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو دوسرا عنوان یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب حضرت خان صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بنی گالا شریف، وہ جو سبسیڈائری گدی ہے نا، یعنی معاون گدی ہے، جو مین گدی ہے وہ تو جی ایچ کیو شریف راول پنڈی میں ہے، تو اس کی یہ سبسیڈائری ہے ایک معاون گدی ہے بنی گالا شریف میں آج کل، جنہوں نے شارٹ ٹرم اور شاید لانگ ٹرم کنٹریکٹ لیا ہوا ہے۔ تو وہ گدی نشین جو ہیں، جن کو بعض اوقات پرائم منسٹر بھی لوگ کہتے ہیں، ویسے تو پرائم منسٹر ان یونیفارم ہیں باجوہ صاحب، تو وہ آزاد جمہوریہ کشمیر کی کیپٹل میں مظفر آباد میں ایک اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مودی نے یا انڈین حکومت نے یا بی جے پی نے جو کچھ کیا ہے وہ ریئیکشن آئے گا کن کی طرف سے؟ کشمیریوں کی طرف سے، نمبر 2 انڈین مسلمز کی طرف سے، نمبر 3 جو دنیا کے مسلمز ایٹ لارج ہیں، یعنی مسلم ورلڈ ایٹ لارج۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ریئیکشن کا جو سجادہ نشین آستانہ عالیہ جی ایچ کیو شریف ہے، ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا جی۔ وہ بندہ پوچھے ریئیکشن جہاں سے آنا چاہیے وہاں سے کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں تم کراس کرتے بارڈر؟ وہ کہہ رہے تھے کہ نوجوان جو کراس کرنا چاہتے ہیں یا ایل او سی پر جانا چاہتے ہیں، جب تک میں حکم نہ دوں نہ آئیں وہ بندہ پوچھے یار تم حکم دو ان کو جن کو دینا چاہیے، جن کو 7-8 لاکھ آخر پال کے کس لیے رکھا ہوا ہے یار۔ دیکھیں پاکستان کے لیے کشمیر زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بانی پاکستان اور باقی سارے رہنما آج تک یہی فرماتے آئے ہیں، ہمیں یہی بتاتے آئے ہیں کہ شاہ رگ ہے کشمیر کی، پاکستان کی شاہ رگ ہے کشمیر، اور ہے بھی ہے، یعنی جیوگرافیکلی بھی، آئیڈیالوجیکلی بھی، ڈیموگرافیکلی بھی۔ لیکن اب آپ اگر شاہ رگ کے لیے نہیں لڑ سکتے تو باقی کس کے لیے لڑیں گے؟ باقی کولیشن سپورٹ فنڈ ہی ہے، اس کے لیے لڑ سکتے ہیں تو وہ لڑتے رہیں، اور وہ بھی پاکستانیوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ دیکھیں جہاں تک کشمیریوں کے ریئیکشن کی بات ہے، وہ تو مسکین آدمی کر ہی رہے ہیں ریئیکشن، پچھلے جب سے یعنی 47 سے آنورڈ بھی کر رہے ہیں، اور ایون اس سے پہلے کے 15-20 سال بھی وہ کر رہے ہیں۔ ان کے ریئیکشن سے اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ اب تم اگر 20 کروڑ پاکستان کے جو غدار لوگ ہیں، 20 کروڑ یعنی عوام، ان کو 7 لاکھ فوج سے ان پر قبضہ کر سکتے ہو، تو انڈین گورنمنٹ 7-8-9 لاکھ سے جو 1.5-2 کروڑ کشمیری ہیں ان پر قبضہ نہیں کر سکتے؟ ان کی طرف سے کیا ریئیکشن آ سکتا ہے؟ اکا دکا یہی ہے، نہتے لوگ ہیں، احتجاج کریں گے، چیخیں چلائیں گے، نعرے لگائیں گے، کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر 70-80 سال میں، اور بلکہ پیچھے اگر جائیں تو کم و بیش 90 سال میں اگر کچھ نہیں ہوا تو اب وہ کیا مسکین کریں گے؟
یعنی جو نہتے لوگ ہیں ان سے توقع ہے کہ وہ ریئیکٹ کریں گے. جب تک جہاں تک انڈین مسلمان ادر دین کشمیریز، یعنی کشمیر سے آؤٹ سائڈ بات ہے انڈیا میں، تو وہ ان کو جان کے لالے خود پڑے ہوئے ہیں. کئی علاقوں میں تو یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا کہ تم 7 لاکھ 8 لاکھ فوج لیے پھرتے تھے اور سینے پر پتہ نہیں کیا کیا سجائے پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم دنیا کی سب سے یعنی اچھی فوج ہیں، لیکن تمہارے ناک کے تلے جو پرائمری تمہاری رسپانسبلٹی تھی، وہاں پر لوگ جو ہیں بزور بازو دین سے لوگوں کو پھیرتے رہے. کئی ہیں اب کیا کہوں کہ جن مسکینوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے دین تک چھوڑنا پڑا ان کو، یا ڈائلیوٹ کر دیا گیا. اور ہم ہیں کہ ان سے توقع لگا بیٹھے ہیں وہ ریئیکٹ کریں گے. اور تم جو فوجیں رکھتے ہو، جو میزائل رکھتے ہو، جو نیوکلیئر پروگرام رکھتے ہو، تم ریئیکٹ نہیں کر سکتے تو وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ اس پر مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جو لکھنؤ کی اسٹیٹ آف اودھ تھی نا، جس کے پیا جی واجد علی شاہ، جن کو پیا جی کہا جاتا تھا، ان کی زندگی کا بس 2 ہی مقاصد تھے کہ شراب اور شباب. بس وہ چن کے اپنی اسٹیٹ سے یا کہیں سے اگر ہو سکا تو امپورٹ کر کے بھی سینکڑوں کے حساب سے پریاں رکھتے تھے ہیں جی. اور ایک دن کہتے ہیں کہ وہ اپنے سوئمنگ پول میں سوئمنگ کر فرما رہے تھے، ساتھ باندیاں بھی تھیں، وہ بھی سوئمنگ کر رہی تھی، یا پریاں تھیں جیسے وہ کہا کرتے تھے. تو اس دوران کوئی کہیں سے سانپ نکل آیا، تو خواتین تھی خوفزدہ ہو گئی، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، کوئی ہے سانپ آ گیا اس کو مارے. پیا جی جو تھے نا واجد علی شاہ، جو اسٹیٹ آف اودھ کے نواب تھے، بادشاہ تھے، وہ کیونکہ ان کی یعنی انٹرٹینمنٹ کے لیے تو وہ بھی ساتھ تھی، وہ بھی وہاں موجود تھے، تو وہ بھی اسی طرح چلانے لگے کہ کوئی ہے مرد آئے سانپ مارے، سانپ نکل آیا. تو ارد گرد جو سیکیورٹی گارڈز ہوں گے آج کی زبان میں، یا جو چوبدار تھے، چوکی دار تھے، وہ آئے، انہوں نے مار دیا سانپ. جب مر گیا نا، تو اب وہ باندیاں جو تھیں ان میں سے کچھ ذرا بولڈ ہوں گی، آخر جہاں پر الفت و محبت کے گویا دریا بہ رہے ہوں تو وہاں پر بندہ اتنی تو گستاخی کر ہی لیتا ہے. تو انہوں نے پوچھا پیا جی ہم تو عورتیں تھیں، تو ظاہر ہے ہمارا تو بنتا تھا نا کہ ہم نے کہنا تھا کہ کوئی مرد ہے تو آئے تو مارے سانپ کو. تو پیا جی آپ تو خود مرد تھے، آپ نے یہ کیسے کہہ لیا کہ آئے کوئی مرد ہے جو سانپ کو مارے؟ پیا جی نے کہا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا اس وقت کہ میں بھی مرد ہوں. اب یہ خان صاحب کو یا جی ایچ کیو شریف کو کون بتائے کہ ریئیکشن دینا تمہارا کام ہے، لیکن انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم بھی مرد ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کشمیری ریئیکٹ کریں گے، انڈین مسلمان ریئیکٹ کریں گے، اور مسلم ایٹ لارج جو مسلم ورلڈ ہے وہ ریئیکٹ کرے گی. کیا بات ہے! جو ورلڈ ایٹ لارج ہے نا مسلم، اس نے ریئیکٹ کر کے دیکھ لیا ہے نا، تم نے دیکھ لیا ہے نا. اور جن کے درباروں پر کشکول اٹھائے جاتے ہو اور جن کی یعنی گوڈے گٹے چومتے تم نہیں تھکتے، وہ تو اس کو بڑا بھائی کہتے ہیں وہ ریئیکشن دیں گے. تو بہرحال جو اپنے آپ کے لیے نہیں ہے نا، وہ دوسروں سے توقع نہ رکھیں کہ دنیا ریئیکٹ کرے گی. جن کی پرائمری ذمہ داری ہے، جن کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، وہ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ ایک ٹانگ پر آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جائیں تو بس ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. تو وہ دوسرے کہیں گے کہ بس ایک رات سو لیں گھر میں، اس درد میں سوئیں گے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری بھی پوری ہے. تو یہ بہرحال احمقانہ بات ہے. لائن آف کنٹرول پر جوانوں کو نہ بلائیں کہ جب میں حکم دوں، حکم ان کو دیں جن کو حکم دینا بنتا ہے. لیکن کیا کریں، ان سے تو حکم تم لیتے ہو، دیتے کہتے ہو. اب آخری حصہ یہ ہے کہ چھوٹی سی خبر کہ چھوٹے موٹے لوگ جو تھے، جن کے کریڈینشل یہی تھے کہ انہوں نے جب بیرون ملک خان صاحب تشریف لاتے ہیں تو چاپلوسی وغیرہ ان کی خدمت خوشامد کرتے ہیں، تو انہوں نے جھنگے میں ان کو کسی کو مشیر، کسی کو ترجمان وغیرہ وغیرہ لگایا ہوا تھا. تو وہ جو شہباز گل صاحب ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان تھے، ان کے ترجمان بھی کئی درجن ہیں پتہ نہیں کس چیز کا وہ ترجمہ کرتے ہیں.
کرتے کچھ نہیں ہے لیکن ترجمہ کرنے کے لیے بہت ہے، بہت ہے۔ تو وہ شہباز گل ایک ہی دن پہلے فرما رہے تھے کہ جس کو عثمان بزدار یعنی چیف منسٹر پنجاب جو ہیں ان کی شکل اچھی نہیں لگتی، وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں۔ تو دوسرے دن ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیا ہے، بات ایک ہی ہے، تم سے کہا گیا کہ استعفیٰ دے دو، تم نے دے دیا یا لے لیا گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے مجھے وہ غالب کا چچا غالب جو کوچا بلی مارن سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ بلی مارن سے تعلق رکھتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کر مجھ کو ستم ظریف نے اٹھا دیا کہ یوں۔ تو بات وہی ہوئی کہ جن کو شکل نہیں اچھی وہ چھوڑ دیں، نظر اچھی نہیں لگتی، تو انہوں نے کہا کہ تم ہی چھوڑ دو۔ اور ساتھ اون چودھری صاحب جو موسٹ پروبیبلی برطانیہ میں خدمت گزار تھے، اور اس کے خدمات کے صلے میں ان کو یہ مشاورت دی گئی تھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی، تو ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اور یہ لوگ کیونکہ نان الیکٹرک تھے، یہ تو جھنگے میں آئے ہوئے تھے نا، یعنی اون چودھری تھوڑا بہت فنانس وغیرہ کرتے تھے، پیسے سے خرچ کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا تو ترا امتیاز یہ ہے کہ کسی کی جیب پہ ہی گزر کرتے ہیں، تو ان جن کی جیب پہ گزر کرتے ہیں ان میں سے ایک اون چودھری بھی تھے، اور باقی جو خدمت گزار تھے شہباز گل صاحب وہ باہر چلے گئے، خاص کم جہاں پاک، کیونکہ بد زبانی میں شہباز گل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹپیکل آدمی تھے، کیونکہ پی ٹی آئی کی آپ زبان دیکھ لیں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہی رہا ہے، خود پرائم منسٹر صاحب بھی کوئی اگر یہ سمجھے نا شہباز گل بد زبانی کی وجہ سے اسے ہٹایا گیا، اس طرح تو ہٹانے لگے تو پوری پی ٹی آئی خالی ہو جائے۔ باہر اسی طرح آتے جاتے لوگ رہتے ہیں جو غیر اہم ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کو وہ نظم سناتا ہوں جو آج کے لیے میں نے چنی ہے۔ دیس اور دیوتا اس کا عنوان ہے۔ یہ دیس ہے کچھ دیوتاؤں کا، یہ دیس ہے کچھ دیوتاؤں کا، طے کرتے ہیں جو رخ ہواؤں کا۔ یہ دیس ہے کچھ دیوتاؤں کا، طے کرتے ہیں جو رخ ہواؤں کا۔ دیکھ لیں نا، دیوتا ہیں جن کے مندر بنے ہوئے ہیں، راول پنڈی میں ہیں، سنا ایک بہت بڑا مندر زیر تعمیر ہے اسلام آباد میں بھی، تو دیکھیں۔ تو یہ دیس ہے کچھ دیوتاؤں کا، طے کرتے ہیں جو رخ ہواؤں کا۔ مخلوق سے چڑ ہے گویا ان کو، مخلوق سے چڑ ہے گویا ان کو، پابند کریں وہ اپنی نگاہوں کا۔ مخلوق سے چڑ ہے گویا ان کو، پابند کریں وہ اپنی نگاہوں کا۔ یعنی عوام 20 کروڑ جو ہیں ان کو وہ غدار سمجھتے ہیں، ان سے چڑھتے ہیں، بلکہ یقین کریں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ گالی بھی دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے ان کی زبان پر جو سب سے موسٹ کامن گالی ہے وہ اسی عوام کو دینے کے لیے۔ اب میں کیا وہ دہراؤں گا۔ تو مخلوق سے چڑ ہے گویا ان کو، پابند کریں وہ اپنی نگاہوں کا۔ اور عدل ابھی ہے، ابھی بے لحاظ نہیں ہوا، عدل ابھی بے لحاظ نہیں ہوا، جیسے آپ وہ بینچ کی تشکیل پر ہم نے تبصرہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہاں سے ہی دیکھ لیں کہ عدل ابھی بے لحاظ نہیں ہوا، بھرم رکھے پرزور باہوں کا۔ جو طاقتور بازو ہیں نا ان کا بھرم رکھتے ہیں، لہذا بڑے باحیات جج ہیں ہمارے۔ عدل ابھی بے لحاظ نہیں ہوا، بھرم رکھے پرزور باہوں کا، اور خلق خدا ہمیشہ تو دبتی نہیں۔ یہ بھی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ خلق خدا ہمیشہ تو دبتی نہیں، عرش ڈھہے گا تازہ خداؤں کا۔ سونر اور لیٹر جو ہے ظلم، جبر اور یہ شکی القلب جو لوگ ہیں they have to give in۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ ہماری آئیڈیالوجی یہی ہے کہ ہم سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں پاکستان میں، کہ پاکستان میں عوام جس کو الیکٹ کریں بس اسے اختیار ہونا چاہیے، کسی جی ایچ کیو شریف کا کوئی نامینی ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ دیس ہے کچھ دیوتاؤں کا، طے کرتے ہیں جو رخ ہواؤں کا۔ مخلوق سے چڑ ہے گویا ان کو، پابند کریں وہ اپنی نگاہوں کا۔ عدل ابھی بے لحاظ نہیں ہوا،
بھرم رکھے ہے پرزور باہوں کا، اور خلق خدا ہمیشہ تو دبتی نہیں، عرش ڈھہے گا تازہ خداؤں کا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔